بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 81 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ آج کے سبق کے اس عنوان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 4 احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ ان چاروں احادیث کو انشاءاللہ ہم آج کے سبق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالهديبية في إسر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے مقام پر۔ رات میں آسمان ابر آلود تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے صبح کی مجھ پر ایمان کے ساتھ اور کفر کے ساتھ، لہذا جس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے ہم پر بارش برسائی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش برسی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، اور آج کل عرب اس کو شمیسی کہتے ہیں۔ جدہ کی طرف جاتے اور آتے وقت یہ حرم کی آخری حد ہے جہاں غیر مسلمین کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن یحییٰ، دوسرے ہیں مالک بن انس، امام دار الہجرہ، الفقیہ، المجتہد، الحافظ، الحجہ، الثبت، اور تیسرے ہیں صالح بن کیسان المدنی، ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ثقۃ ثبت فقیہ، اور پانچویں ہیں حضرت زید بن خالد الجہنی ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سہ کے رجال ہیں سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے، اور اس میں مدنی فقہا کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب کے کہ وہ نیشہ پوری ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، صالح عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اس میں فقہائے 7 میں سے ایک ہے یعنی عبید اللہ بن عبداللہ، اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کا اس کتاب کے اندر پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے مطابق یہاں کفر سے مراد حقیقی کفر ہے، کیونکہ یہ مومن کے بالمقابل ذکر ہوا ہے، یعنی جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بارش ستاروں کے اثر سے خود بخود ہوتی ہے اور اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں تو وہ حقیقی کافر ہے۔ قدیم جاہل منجمین، فلسفیوں اور بعض عربوں کا عقیدہ تھا کہ بارش ستاروں اور فلکیاتی عوامل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ ہی بارش کا خالق ہے لیکن وہ بعض اسباب کے ذریعے نازل ہوتی ہے تو وہ کافر نہیں بلکہ وہ مومن ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ بارش ستاروں یا فلکیاتی عوامل کی تخلیق ہے وہ اللہ کے انکار اور شرک میں مبتلا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ لہذا بارش کے اسباب کو تسلیم کرنا درست ہے، مگر اصل سبب اللہ کی مشیت اور قدرت ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کی وضاحت ہے کہ جو کہتا ہے کہ مطرنا بنوء کذا و کذا، کہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو فذالک کافر بھی، تو وہ اللہ کا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہاں اس کی تخریج کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔
یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو مطرنا بنوع کذا و کذا کہتا ہے تو یہ ایسا کلمہ ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب کے اندر لائے ہیں، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا یہ حرام ہے۔ بارش اور دیگر تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی بھی نعمت کو نبی، ولی، فرشتے یا کسی اور مخلوق کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، بلکہ ہر چیز کو اللہ کا فضل سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نعمت فلاں شیخ یا ولی کی عطا کردہ ہے تو یہ غلط عقیدہ اور شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ بہت سے لوگ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اسے کسی ولی یا شیخ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی اور اللہ اسے اولاد دے دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کے تصرف سے ہوا۔ بعض لوگ اللہ کی مشیت کے ساتھ شیخ یا ولی کی مشیت کو بھی شامل کرتے ہیں، جیسے کہنا اگر اللہ اور ہمارے شیخ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ الفاظ شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ اسے مکمل طور پر شیخ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو اور زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سب عقائد اسلام کے ابتدائی دور کی اجنبیت اور جاہلیت اولیٰ کی طرف واپسی کا ایک مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی طور پر آیا تھا اور ایک وقت آئے گا جب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، لہذا خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ جب بارش ہو تو یہ کہنا مستحب ہے، مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، یعنی ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نصیب ہوئی۔ وفي قال حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل قال ما أنعمت على عباد من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكواكب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو کوئی نعمت ایسی نہیں جو نہ دی ہو، مگر ان میں سے ایک جماعت نے ان نعمتوں کا کفران کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ستارے اور ستاروں سے بارش ہوئی، یعنی سب ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہے۔ الکوکب وبالکواکب، یعنی کواکب اور ستاروں نے بارش برسائی۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں، حرملہ بن یحییٰ التجیبی، دوسرے ہیں عمرو بن سواد العامری، تیسرے ہیں محمد بن سلمہ المرادی، اور چوتھے ہیں عبداللہ ابن وہب الحافظ العابد الفقی، پانچویں ہیں یونس بن یزید، اور چھٹے ہیں ابن شہاب جن کا نام ہے محمد بن مسلم الامام الحجہ، اور ساتویں ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اور آٹھویں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 اساتذہ کرام کے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام عمرو بن سواد اور محمد بن سلمہ، ان حضرات کا اس کتاب میں پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اس میں مصری راویوں کا تسلسل ہے ابن شہاب رحم اللہ تک، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، ابن شہاب عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں عبید اللہ فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو رأس المکثرین 7 ہیں، یعنی وہ 7 حضرات جو کثرت سے احادیث کو روایت کرتے ہیں، ان سب کے سرخیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا
वफी हदीस मुरादी बिकौकबी कदा व कदा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ही ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई मगर ये कि लोगों में से एक गिरोह ने सुबह को इसका इनकार किया। बारिश तो अल्लाह ताला नाजिल फरमाते हैं और वो कहते हैं कि फलां फलां सितारे की वजह से बारिश नाजिल हुई या फलां काम हुआ। इस इस्नाद के रिजाल 5 हैं, अम्र बिन हारिस और दूसरे हैं अबू यूनुस, और बकिया हजरात का तज़किरा साबिक़ा सनद में हो चुका है। और यहाँ तखरीज भी बयान की जा रही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी अदबुल मुफरद में इस रिवायत को जिक्र किया है। वबी क़ाल हद्दसनी अब्बाद इब्न अब्दुल अज़ीम अल-अंबरी क़ाल हद्दसना नज़र इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना इक्रिमा व हुवा इब्न अम्मार क़ाल हद्दसना अबू ज़ुमैल क़ाल हद्दसनी इब्न अब्बास क़ाल मुतिरा अन्नासु अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बह मिनन नासि शाकिरुन व मिनहुम काफिरुन क़ालू हादिहि रहमतुल्लाह व क़ाल बअदुहुम लक़द सदक़ नौउ कज़ा व कज़ा क़ाल फनज़लत हादिहिल आया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम हत्ता बलग व तजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक बार लोगों पर बारिश नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में से कुछ ने शुक्र करते हुए सुबह की और कुछ लोगों ने कुफर करते हुए सुबह की। बाज ने कहा अल्लाह ताला की रहमत है और बाज ने कहा कि फलां फलां सितारे की गर्दिश सही साबित हुई। फरमाया कि फिर ये आयत नाजिल हुई फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम से व तजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून तक। लक़द सदक़ नौउ कज़ा व कज़ा यानी फलां फलां सितारे ने सचमुच बारिश बरसाई। जो शख्स इस तरह अक़ीदा रखता है इसके कुफर में क्या शक हो सकता है। और फला उक़सिमु यानी कसम की जरूरत नहीं फिर भी कसम खाता हूँ, या लफ्ज़ ला तहसीन कलाम के लिए जिक्र किया गया है और इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। या ला से साबिक़ा कलाम की नफी मुराद है यानी ऐसा नहीं जिस तरह तुम समझ रहे हो। तर्जुमा होगा मैं कसम खाता हूँ सितारों के डूबने की जगह की। व तजअलून रिज़क़कुम यानी तुमने अपना काम ही यही बना लिया है कि अल्लाह ताला के हुक्म को झुठलाते हो और सितारों की तरफ गलत निस्बत करते हो। आयत करीमा के इस आखिरी हिस्से से इस्तिशहाद किया गया है। बहरहाल इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह खूब जोर और शोर से कुफर के शोबों को बयान फरमा रहे हैं। दरमियान में ईमान के अज्जा के लिए एक बाब बांधा है जो आगे आ रहा है। इस इस्नाद के रिजाल 5 हैं, अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम अल-अंबरी, दूसरे हैं नज़र बिन मोहम्मद बिन मूसा अल-जुरशी, तीसरे हैं इक्रिमा बिन अम्मार अल-अजली और चौथे हैं अबू ज़ुमैल और पांचवें हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जिनका नाम है अब्दुल्ला अल-बहर अल-हिब्र जो इल्म के समंदर थे। यहाँ इस इस्नाद के चंद लताइफ को जिक्र कर देते हैं। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की खुमासियात में से है और इसमें तहदीस का तसलसल है रिवायत के शुरू से लेकर आखिर तक, और इसमें हद्दसनी भी है और हद्दसना भी है। इसमें इशारा है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख से अकेले इस हदीस को सुना और इनके अलावा दीगर शयूख ने अपने अपने असाज़े किराम से अपने साथियों के साथ सुना। और इसमें यमामा के रावियों का तसलसल है सिवाय इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद साहिब के और सहाबी के। और इसमें ताबी से रिवायत करते हैं, इक्रिमा अबू ज़ुमैल से रिवायत करते हैं, ये दोनों हजरात ताबीन में से हैं। और इस रिवायत में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने वहुवा इब्न अम्मार इन कह के वजाहत भी फरमाई है। और इसमें सहाबी अबादले अरबा में से एक हैं, मुकस्सिरीन सबा में से एक हैं और इनसे 1696 रिवायात नकल की गई हैं। जो हजरात फतवा के साथ मशहूर हैं उनमें से एक हैं और ताइफ में जो हजरात साहिब किराम थे उनमें सबसे आखिर में इनकी वफात हुई। ये इस हदीस से हासिल होने वाले चंद फवायद को जिक्र किया जा रहा है। इन तमाम फवायद को हम बड़ी मेहनत के साथ कशीद करते हैं, लिहाजा इनको अहमियत देनी चाहिए। यहाँ भी चंद फवायद को जिक्र किया जा रहा है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। एक नजर खुलासे को देख लें। ये सबक से मुतालिक चंद सवालात हैं, इनको भी हल करें। मिलते हैं नए सबक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।